یہاں پہ ابن حجر حضرت معاویہ کے فضائل کے حوالے سے بات کریں کہ آیا ان کے فضائل موجود تھے یا ان کی فضیلتوں میں روایات جھوٹی روایات گڑی گئی. اب ذرا سنیے گا. تاہم امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ نے حضرت معاویہ کے مناقب پر ایک رسالہ لکھا ہے. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام ثعلب اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا, اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والے ان کی مشہور کتاب الموضوعات میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راویہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. یہ امام اسحاق بن راویہ کہہ رہے ہیں. امام ابن حجر مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راویہ رحمۃ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے. امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد اور ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی ذکر کیا. انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, حضرت علی اور معاویہ کے اختلاف کے بارے میں. اور اس کے بعد کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لو, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب, ان کے عیب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا. امام ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا اس جواب میں اشارہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے بے بنیاد فضائل گھڑ لیے جس کی کوئی اصلیت نہیں. اس لیے امام اسحاق بن راویہ کا اور امام نسائی رحمہ اللہ کا اس موقف کو بڑے یقین کے ساتھ اختیار کیا ہے, یعنی صحابیت کے سوا حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اور یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی باب ذکر معاویہ حدیث نمبر 3766 میں درج ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اہل شام ہم سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل شام ہم سے بغض اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے اور معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی جماعت کے خلاف جنگ کرتے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اب میں آپ کو جو اقوال اہل سنت ائمہ اہل سنت سنا رہا ہوں یہ ہے حقیقت اہل سنت کا موقف.